ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأرضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات صلوات بھیجیے گا حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم مغفور جناب مولانا سید محمد علی حیدر نقوی ابن جناب آیت اللہ سید علی شبر صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم عزیزان گرامی، ایک باوقار سادہ زیست عالم بعمل بزرگ مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے انجمن کے ممبران کی جانب سے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گوں بحق پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر علیہ السلام پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے پسماندگان بالخصوص ان کے اہل خانہ کو پروردگار صبر و اجر عطا فرمائے۔ اور لائق مبارکباد ہیں ہمارے نصرت حسین صاحب اور ان کے تمام وہ ساتھی جنہوں نے فرض سمجھا کہ ایک ایسے عالم دین کے اصال ثواب کی مجلس اعزا کا انتظام کیا جائے جس نے اپنی پوری عمر خدمت دین میں بسر کر دی۔ کبھی کبھی مجھ حقیر کو شرمندگی ہوتی تھی ان کے سامنے، بہرحال ان کی اولاد کے برابر ہم مجلس پڑھتے تھے اور وہ نہایت انکساری اور تواضع کے ساتھ ہم جیسے کمسن اور ناچیز طالب علم کی مجلسیں سننے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کم ہیں ایسے افراد جو ہیں پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور جو نہیں ہیں پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے۔ کوشش یہ کروں گا کہ آج کی یہ جو اب سے تقریباً 55-57 منٹ وقت بچا ہے، گفتگو صرف اور صرف علم، عالم، معلم سے متعلق کی جائے۔
علم حیات ہے، علم زندگی ہے، علم عزت ہے، علم شرف ہے۔ مرنا ہم سب کو ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 1400-1500 آیات ہیں موت، عذاب، آخرت، قیامت، برزخ، حشر و نشر سے متعلق۔ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پروردگار نے ان موضوعات کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو پیغمبر خدا نے، ایک دلچسپ بات ہے، نبی آدم نے اپنے امتیوں کی جو ایوریج عمر بیان کی ہے وہ بین 60 و 70، 60 سے 70 سال، آج نہیں 1400 سال پہلے، جبکہ آج ایوریج ایج گھٹ چکی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ کے کسی صوبے میں ایک نئی بیماری آئی ہے، وہ ناک کے سوراخ کے ذریعے برین تک اٹیک کرنے والی بیماری، اللہ محفوظ رکھے۔ کینسر پیشنٹ اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان سارے امراض کے پیچھے ہماری غذا اور ہماری خوراک کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ پروردگار محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو مرنا بہرحال ہم کو ہے، آپ کو ہے، ہم سب کو ہے۔ حتیٰ پروردگار سورہ انبیاء میں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پیغمبر ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو باقی کفار و مشرکین کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد باقی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایوریج ایج تو ہماری یہ ہے، اور ہم سے پہلے بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں دور پیغمبر خاتم سے لے کر کے آج تک، ایسے عظیم شخصیات، ایسے اعلیٰ کردار والے کہ جنہوں نے وہی محدود عمر گزاری، لیکن ان کے تذکرے آج بھی باقی ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی ان کا نام باقی ہے، ان کے آثار باقی ہیں۔ اب وہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً امیر کائنات نے فرمایا وصیت ہے امام مجتبیٰ کے نام احیی قلبک بالموعظہ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے واعظ و نصیحت حاصل کرو۔ ہمارے یہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہ ہم گھر کے بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ وہ نصیحت کریں، نہ علماء کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے ہیں کہ وہ کچھ واعظ و نصیحت والی گفتگو عموماً ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ خدا محفوظ رکھے ہمارے سماج کو کہ ممبر پر بے سواد، ان پڑھ، جاہل، لٹیرے، وقت کو برباد کرنے والے، ہمارے جوانوں کے جذبات سے کھیلنے والے ان ممبروں پر آ جائیں۔ آپ یاد رکھیے گا ایک لوتا ذریعہ ہے ممبر، اور یہ فرش غم، جہاں سے ہم اپنی زندگی میں 90% دین حاصل کرتے ہیں۔ اخلاقیات کا تذکرہ اسی ممبر سے، علوم قرآن کا تذکرہ اسی ممبر سے، فقہ اور اصول فقہ کا تذکرہ اسی ممبر سے، علم کلام کا تذکرہ اسی ممبر سے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ سبیل علم لگائی ہے کہ جس کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ فرش غم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی قوم کے افراد کو متعدد علوم سے روشناس کراتے ہیں۔ کسی اور قوم، کسی اور مذہب، کسی اور دھرم کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ کیا خوب کہا کہ پیام دین خدا کی بقا ہے فرش عزا، چراغ علم و ہنر کی ضیاء ہے فرش عزا، ہر ایک درد جہاں کی دوا ہے فرش عزا، چلے بھی آؤ مریضوں بچھا ہے فرش عزا، ہر ایک فریب جہاں سے نجات ملتی ہے، حیات کو بھی یہیں سے حیات ملتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لطف و کرم کی فضا ہے فرش عزا، جہاں کی دھوپ میں راحت کی جا ہے فرش عزا، زمیں کے سر کی مقدس ردا ہے فرش عزا، نگین تاج سر حل عطا ہے فرش عزا، برائے خلد ہوائیں یہیں سے جاتی ہیں، ملائکہ کو غذائیں یہیں سے جاتی ہیں۔
پے نماز مودت اذاں ہے فرش اذا، جہان جبر میں جائے اما ہے فرش اذا، آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش اذا، ضعیف وقت ہوا ہے جواں ہے فرش اذا، انا کی قبر میں بیعت سمیٹ کر رکھ دی، اذا کے فرش نے شاہی لپیٹ کر رکھ دی۔ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو واضح نصیحت سننا چاہیے، لینا چاہیے، ایسی بزم اور ایسے پروگرامز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے جس کے ذریعے بزرگ علماء، جید علماء، مخلص علماء تشریف لائیں اور آنے کے بعد کچھ دین کی باتیں کریں۔ تو ایک حیات طیبہ کا ذریعہ ہے واضح نصیحت، ایک ذریعہ اور ہے، مثلاً امیر کائنات نے فرمایا لا حیات الا بالدین، اگر واقعی معنی میں حیات چاہیے تو اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دین کا پابند بناؤ۔ انہی چیزوں میں ایک چیز جو اہم ترین ذریعہ ہے حیات طیبہ کو حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ امیر بیان و سخن نے فرمایا بالعلم تکون الحیات، اگر واقعی معنی میں حیات چاہیے تو اپنے آپ کو صاحب علم بناؤ۔ ظاہر ہے علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم امامے کا نام نہیں ہے، ٹوپی شیروانی ابا قبا کا نام نہیں ہے، علم ٹائی بیلٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ علم یعنی بصیرت، علم یعنی شعور، علم یعنی قوت ادراک، علم یعنی پر وقت صحیح فیصلہ لینے کی طاقت و قوت۔ کبھی بھی آپ کو سمجھنا ہو کہ واقعی معنی میں یہ عالم ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیے کہ اس کے اندر بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی، جیسے ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مثلاً شعراء کے ہاں ایک مشکل یہ پائی جاتی ہے کہ ممدوح کی شان میں اشعار وہ نہیں کہتے، محفل ہو رہی ہے مثال کے طور پر نویں امام کے بارے میں مثال دے رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اشعار پڑھے جا رہے ہیں جناب عباس کے سلسلے میں، ہوتا ہے نا؟ اچھا شاعر تو یہ کہہ کے گزر جاتا ہے فرمائش ہوئی ہے، وہ فرمائش کہاں سے ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ممبر پر آنے والے ہم جیسے بھی موقع اور محل اور ضرورت وقت کی کیا ہے اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں، مجلس کن مناسبتوں پر ہو رہی ہے، ایام کون سے ہیں، کس کے اصالِ ثواب کی مجلس اعضاء ہے۔ لہذا میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے موضوع علم۔ سورہ مجادلہ آپ پڑھیے گا، آیت نمبر 11، اعلان قدرت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اعلان قدرت ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں، پروردگار ان کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرتا ہے جن کے ہاں دولت ایمان پائی جائے اور جو دولت علم سے مالا مال۔ اب ایک روایت سن لیجئے تاکہ عالم کا مرتبہ سمجھ میں آ سکے۔ یوں ہی ہمیں مستقل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہم سے مراد حیدر عباس نہیں، مولوی صاحب، جناب، یہ جتنے ہیں نا ان کی قدر کیجئے جیسے بھی ہیں، چونکہ سناٹا ہے ہر سو، مدرسے خالی ہیں، مدارس دینیہ ہوک عالم سناٹا، اساتذہ اور اسٹاف کی تعداد زیادہ ہے، طلاب کی تعداد کم ہے۔ ہوگا کیا آنے والے چند برسوں میں؟ ہوگا کیا؟ سنیے گا، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، روایت کہتی مولا امام نقی تشریف فرما ہے، اصحاب کا ہجوم ہے، مولا کو خبر ملی فلاں آپ کا چاہنے والا مناظرہ کر کے آیا ہے اور جیت کر آیا ہے۔ امام نقی آگے بڑھے، استقبال کیا اور اسے لا کر بالکل اپنی مسلط کے پاس بٹھالا۔ اب روایت کے فقرے ہیں، جو امام نقی کے خونی رشتہ دار تھے ان کو اچھا نہیں لگا، ہم تو رشتہ دار ہیں، ہمیں دور بٹھالا ہے، ایک غیر کو بالکل قریب بٹھالا۔ جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا، جانے قربان، مولا امام نقی فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قرآن مجید میں اعلان قدرت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے کیا تم نے قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ یہی سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 جہاں اعلان قدرت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
پروردگار ان صاحبان علم کو مقام و مرتبہ اور بلندی عطا کرتا ہے جن کے ہاں علم کی دولت پائی جاتی ہے۔ یہ علم ایک پاور ہے، یہ علم ایک طاقت ہے۔ میں بیان کروں گا کہ اس علم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس علم کی راہ میں اگرچہ ہم نے کوششیں کی، لیکن ابھی ہم جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں اس کا مقصد شعور پیدا کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد پیکیجز حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہ سماج کی ایک بہرحال دکھتی رگ ہے جسے پکڑ لیا گیا ہے اور میں نے چھیڑ بھی دیا ہے۔ ناز تو یہی کرتا ہے نا انسان کہ ہمارے بیٹے کی منتھلی سیلری اتنی اور سالانہ پیکیج اتنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑھاپے میں سہارا بن رہا ہے یا نہیں؟ ادب جیسی دولت اس کے پاس ہے یا نہیں؟ سب کچھ پیکیج نہیں ہے۔ پڑھیے گا آپ شیعہ سنی، اچھا ہمارے ہاں کبھی کبھی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ مرجع کہہ رہا ہے سنی نفس و جان ہے، اور یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اگر اسی شہر لکھنؤ میں 12 ربیع الاول کو نکلنے والے جلوس میں ہمارے علماء کو، بزرگان قوم کو ٹارگٹ کیا گیا تو اسی لکھنؤ کے حسین آباد میں رہبر انقلاب کی تصویر بھی تو ان کی جانب سے لگائی گئی۔ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نعرہ حیدری بھی تو لگایا گیا۔ مرجع کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر خدا نبی آدم کی ولادت 12 ربیع الاول، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا 17 ربیع الاول ہے، بہرحال ربیع الاول شیعہ سنی سب نے لکھا۔ اور بہت پیاری بات کہہ گئے ایک بزرگ عالم دین کہ ہم 12 کا انکار بہرحال نہیں کر سکتے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ تو 12 مانا جائے یا 17، بہرحال پیغمبر خدا کی ولادت اسی ماہ ربیع الاول میں، اور یہ بہت اہم مناسبت ہے، لیکن وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اشارہ کرتا بڑا آسان تھا پیغمبر خدا کے لیے کہ اس دور میں جب 360 خداؤں کا راج تھا، نبی آدم اپنی خدائی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جب ابراہیم فرزند پیغمبر خدا دنیا سے رخصت ہوئے، سورج کو گہن لگا، لوگوں نے کہنا شروع کیا سورج گہن اس لیے کہ فرزند رسول دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بڑا آسان تھا پیغمبر کے لیے، سینہ چوڑا کرتے کہ دنیا اقرار کر رہی ہے کہ میرے لال کے غم میں سورج بھی غمزدہ ہے، لیکن نبی آدم نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ پیغمبر خدا نے بیٹے کی رحلت کے بعد خود کو فراز منبر پر پہنچایا اور اعلان کیا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کا اپنا نظام اور سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت وہ گہن میں جاتے ہیں۔ ابراہیم کی موت اور سورج گہن کے درمیان کوئی رابطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو شیعہ سنی سب نے لکھا ہے ابتدائی آیات بصورت وحی قلب پیغمبر پر جو نازل ہوئی وہ ہے سورہ مبارکہ اقرا یا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ انسان صرف اس ایک فقرے کو سمجھ جائے تو اسے اپنی حیثیت کا علم ہو جائے۔ لوتھڑے سے پیدا کیا، لوتھڑا بنایا بھی کس سے ہے؟ نطفے سے۔ نطفے کی حیثیت کیا ہے؟ بدبودار پانی۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے ابن آدم کیوں غرور کرتے ہو؟ اولہ تمہاری ابتدا نطفہ، انتہا مردار، دونوں نجس، پھر انسان غرور کیوں کر رہا ہے؟ تکبر کیوں کر رہا ہے؟ پروردگار نے اعلان کیا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب آپ پڑھیے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ان آیات میں 2 چیزوں پر راز کیا ہے۔ پہلی چیز ہے تخلیق انسان، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ خلقت انسانی۔ آپ پڑھیے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنی دعاؤں میں خدا کا شکر ادا کیا، پروردگارہ ہم تیرے شاکر بندے ہیں کہ تو نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا۔ اب آپ سوچئے دنیا میں کتنی طرح کے موجودات اور مخلوقات،
پیش کروں روایت کہتی ہے امام معصوم فرماتے ہیں کہ ایک طرف ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن شہوت سے دور رکھا ہے، دوسری طرف حیوانات جنہیں اللہ نے شہوت دی ہے عقل سے دور رکھا ہے، تیسری طرف انسان جنہیں اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے شہوت بھی دی ہے۔ اور اگر یہی عقل انسانی شہوت پر غالب ہو جائے تو انسان کمال کردار کی منزلوں کو ہمکنار ہو سکتا ہے، اور کہیں شہوت عقل پر غالب ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کے مانند، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ اب آپ جانتے ہیں، اچھا ہمارے اور آپ کے لیے یہ مثالیں بڑی ملموس ہیں، بڑی آسانی سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جانوروں میں بھی کھانے پینے اور چرنے والے جانوروں کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیں کچھ جانور وہ ہیں جو خاموشی سے، مثلا راستہ چل رہے ہیں، انہیں گھاس کھانا ہے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، سانڈ بھی آ جائے اور آپ بیٹھے ہوں، اگر انہیں کھانا ہے وہ روٹی کا ٹکڑا تو وہ کھائیں گے، آپ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی لیے ظاہراً روایت کا فقرہ ہے کہ اگر روئے زمین پر چلنا ہے تو گائے کی طرح چلو۔ ہاں، گائے اکڑ کر نہیں چلتی ہے، گائے جب راستہ طے کرتی تو بڑی متانت کے ساتھ سر جھکا ہوا ہے، خاموشی سے چلی جا رہی ہے۔ البتہ مقصد یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ یہ چھٹے جانوروں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دے، ایک طرف کتے بوال مچائے ہوئے ہیں، ایک طرف ہر طرف آتنک کا ایک ماحول ہے، کہاں تک انسان اپنے آپ کو بچائے۔ عزیزان گرامی، لیکن اس کے برخلاف جانوروں میں جو درندوں والی صفت ہے وہ کیا ہے؟ اب انہیں شکار کرنا ہے، سامنے والا شکار بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب انسانی شہوت اس کی عقل پر غالب ہو جاتی ہے تو وہ درندوں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل، یہ نیتنیاہو، ٹرمپ، جو بے گناہ بچوں کو، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، روزہ جناب مسلم پر بیٹھ کر کے یہ بات بیان کر رہا ہوں، کربلا یوم الفصل ہے۔ ایک طرف حق کے نمائندے سبط الرسول، مصباح الہدی، امام حسین، ان کے ساتھی، دوسری طرف وہ درندے جنہوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو پانی نہیں پلایا، تیر ظلم کا نشانہ بنایا۔ یہ کربلا معرکہ فصل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی معنی میں اچھا یہ ابھی آپ نے بھی جو بہترین نظم کہی ہے، اور یہ حق تھا مولانا مرحوم کے لیے، تعزیتی نظم، لیکن یہ ہمیں لگتا ہے شاید اردو زبان کی مجبوری ہے یا ہماری ستم ظریفی ہے یا المیہ ہے کہ ہم کسی انسان کو بہت اچھا بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتہ صفت۔ آپ نے یہی لفظ استعمال کیا نا؟ اچھا آپ انصاف سے بتائیے، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ امام معصوم نے فرمایا فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں، شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو جو مومن ہے، جو بااخلاق ہے، باکردار ہے، صاحب علم ہے، اسے اگر فرشتہ کہا جائے تو حقیقت میں یہ انسانیت کی توہین ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرشتہ، سنیے گا شعر، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ پروردگار نے تاج کرامت سجایا ہم انسانوں کے سروں پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے تمام موجودات عالم پر، تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت بخشی۔ پڑھیے آپ قرآن مجید اور یقین مانیے اس قرآن کے تئیں سستی نہیں ہونا چاہیے، قرآنی بزم سجنی چاہیے۔ بیٹھنا، ہم صرف ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ ماہ رمضان میں حلقہ قرآنی سجے گا، سال بھر قرآن مجید سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ حکیم امت جناب علامہ اقبال کیا خوبصورت جملہ کہہ گئے، جب کبھی خدا سے گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے تو قرآن کھول کر بیٹھتا ہوں،
وہی لذت محسوس ہوتی ہے جو ایک عاشق کو اپنے معشوق سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ایک محب کو اپنے محبوب سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید، اعلان قدرت کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ گویا پروردگار عالم نے جب روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان، اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، خلیفہ انسانوں کے بنانے سے نہیں بنتا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے کریمہ، یہ بہت پرانا نکتہ بھی ہے، لیکن یہ کیا کیا جائے، ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کسی عام فرد بشر کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے فرشتے کا انتخاب کر لے۔ اچھا، خلیفہ بھی کون ہوگا روئے زمین پر؟ ہر کس و ناکس خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اہم ترین شرط یہ ہے، خلیفہ وہی ہوگا جس کے ہاں شجاعت پائی جائے، جس کے ہاں علم پایا جائے۔ اب آپ پڑھیے گا، ہم نے جس کو خلیفۃ اللہ مانا اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس نے نہیں کہا کل بتائیں گے۔ جیسے آپ مجھ سے پوچھئے، میں بھی امیر المومنین کی ایک وصیت بھی پیش کروں گا، آپ مجھ سے پوچھئے مجھے مسئلہ نہیں معلوم، میں کہہ دوں گا یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ رے عظمت امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین نے، اچھا جب خلیفہ نے کہا کہ آپ اتنے سخت مسائل کے جواب کیسے دے دیتے ہیں، کہا یہ بتاؤ دن ہے کہ رات؟ کا دن، کہا جس طرح تمہارے لیے دن واضح ہے اسی طرح دنیا کے سارے سخت سے سخت مسائل میرے لیے واضح اور روشن ہیں۔ امیر المومنین پر جانے قربان، اہل بیت طاہرین۔ اور پھر میں بیان کروں گا نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کائنات نے فرمایا العلم رأس کل خیر والجہل رأس کل شر، ہر نیکی کا سرچشمہ علم، ہر برائی کی جڑ اور اساس جہالت۔ جس معاشرے میں، جس قوم اور قبیلے میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس ملک میں صاحبان علم زیادہ ہوتے ہیں وہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پروردگار نے کہا کہ ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، فوراً ملائکہ نے کہا کیا اس کو بنائیے گا جو روئے زمین پر خون بہائے، فساد برپا کرے۔ گویا کہیں سے ایک دبی ہوئی خواہش تھی ان کے اندر کہ یہ بھی ملائکہ بننے کی اپنے اندر چاہت رکھتے تھے، لیکن پروردگار نے صاف کر دیا، واضح کر دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو ہمیں معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے خلیفے کی جو اہم ترین شرط بیان کی وہ ہے علم، وعلم آدم الاسماء کلہا، تعلیم دیا ہے جناب آدم کو اسما کی۔ پروردگار نے ان کے سامنے یہی کہا تھا کہ ذرا وہ نام بتاؤ، کہا جتنا تو نے بتا دیا اس سے آگے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تبھی تو پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں۔ اور پھر اب آپ دیکھیے گا، پھر پروردگار نے اعلان کیا کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، اللہ نے خلیفہ بنایا، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا ابلیس تھا کون؟ کانا من الجن، اس زمین پڑھیے تاریخ کو، اس جن پر جنات تھے، اور جن آپس میں لڑتے بھیڑتے تھے، جھگڑتے تھے، لیکن جنوں میں بھی سب سے بڑا عبادت گزار اور توحید پرست کوئی تھا تو وہ شیطان۔ اور کیا خوبصورت جملہ کہہ گئے ہمارے بزرگ کہ شیطان کی خدا پرستی کا عالم یہ تھا کہ خود خدا حکم دے رہا آدم کا سجدہ کرو، لیکن تب بھی خدا کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا تگڑا زبردست موحد کہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا۔ پڑھیے آپ سورہ صاد آیت نمبر 75 کو، دو جگہوں پر پروردگار نے اعلان کیا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم اس کا سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے خمیر کو میں نے گوندا ہے۔ یا پھر سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 12،
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. پروردگار اعلان کرتا ہے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان کا جواب کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ نور ہے جو بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی میں پستی پائی جاتی ہے جو زمین کی طرف آتی. کاش شیطان نے اس کا دوسرا رخ بیان کیا ہوتا اور آگ اور مٹی کے دوسرے رخ کو پیش کیا ہوتا کہ آگ خائن ہوتی ہے، مٹی امین ہوتی ہے. ایک دانہ اگر آپ خائن مٹی کے سپرد کر آگ کے سپرد کر دیجئے خاکستر میں تبدیل ہو جائے، لیکن اگر یہی ایک دانہ مٹی کے سپرد کر دیجئے تو 70 دانوں میں پروردگار تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے. لیکن اس نظریے کو پیش نہیں کیا ہے. ہمارے بزرگ سید العلماء کے سلسلے میں جملے موجود ہیں. جناب علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، کیا بہترین باتیں یہ بزرگ کہہ کے چلے گئے، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک بڑا ظریف نقطہ یہ بیان کیا کہ کاش خلافت کے سلسلے میں انسان اپنے آپ کو ملائکہ صفت بناتا. ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، جبکہ ملائکہ کہہ سکتے تھے پروردگارہ ہم نور، یہ خاکی. لیکن ملائکہ نے، اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کا اس وقت تک ادراک ممکن نہیں ہے جب تک خلافت کا مسئلہ پیش نہ آئے. شیطان کی معرفت ممکن نہیں تھی اگر خلافت آدم کا مسئلہ نہ ہوتا. آدم کی خلافت کے بعد ہم نے بآسانی پہچان لیا ابلیس کو. ابلیس مادے کو دیکھ رہا تھا جبکہ ملائکہ نسبت کو دیکھ رہے تھے. آپ سمجھ میں آیا یہ دنیا جو تازیے کو ٹارگٹ کرنے والی ہے، یہ کاغذ ہے، دفتی کے ٹکڑے ہیں، موم ہے، یہ علم، یہ تو صرف کپڑا ہے. تمہاری نظر میں کپڑا ہے، ہم اس نسبت کے سبب احترام کرتے ہیں جس نسبت نے اس کپڑے کو علم بنا دیا ہے. خدائے سخن جناب میر انیس علی اللہ مقامہ نے جو اولو العزم علمداروں کا تذکرہ کیا، سن لیجئے ایک بند کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. یہ خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقام، تمہاری نظر میں یہ کپڑا ہے لیکن حقیقت میں ہم جو اس کا تو نسبتوں کے سبب انسان احترام کرتا ہے، نسبتوں کے سبب. اور ظاہر ہے مثال کے طور پر یہ جو ماربل لگا ہوا ہے، ابھی میں غور کر رہا تھا کہ ہم اپنے گاؤں کے عزاخانے میں بھی یہ لگوائیں نہ لگوائیں. اب یہاں بیٹھ کر کے اب یہی ماربل امام باڑے اور مسجد میں لگ جائے تو اس کی شان الگ ہے، جبکہ اسی کمپنی کا بنا ہوا ماربل ممکن ہے واش روم میں لگ جائے. سوچیے آپ نسبت کتنی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ہی کارخانے کے بنے ہوئے ماربل کو یا ٹائلز کو آپ 2 جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں. واش روم میں لگا سکتے ہیں، مسجد امام باڑے کے صحن میں لگا سکتے ہیں. ادھر لگ جائے تو عین ممکن ہے نجاست کا شائبہ پایا جائے، اور ادھر لگ جائے تو نجاست کے عالم میں اس پر چل بھی نہیں جا سکتا ہے. یہ ہے نسبت، اس نسبت کو سمجھنا ہوگا عزیزان گرامی. تو پروردگار عالم نے اپنی ابتدائی جو آیات ہیں ان میں 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا. پہلی نعمت وہ ہے خلقت انسانی، اور دوسری نعمت وہ ہے علم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب سوچیے آپ، ہمارا مذہب کتنا حسین مذہب ہے جس نے ابتدائے خلقت سے ہی اس دور جاہلیت میں، پڑھیے آپ عرب کی شاعری کو پڑھیے، زمانے جاہلیت کے احوال کو پڑھیے. میں 1-2 نمونے پیش کروں. پیغمبر کے پاس آنے والا آتا ہے، کمسن بچے کو لے کر آیا ہے، گلے میں طرح طرح کے رنگ برنگے دھاگے، جانوروں کے اعضائے بدن، کہیں کان میں آویزاں ہیں، کہیں گردن میں. پیغمبر نے کہا یہ کیا ہے؟ آنے والا کہتا ہے یہ صرف اس لیے تاکہ ہمارا بچہ بری نظر سے محفوظ رہے. پیغمبر نے کہا بری نظر سے ان چیزوں سے بچنے والا نہیں ہے، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرو. تب
تب جا کر کے تمہارا بچہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ذرا سا چھینک آ جائے بچے کو، نزلہ ہو جائے، ظاہر ہے وائرل چل رہا ہے، فیور ہو جائے، جب تک مرچا نہ اتار لیں گھر کی خواتین. یہ عقیدہ توحید کی کمزوری ہے. پیغمبر خدا اس دور پرفتن میں جہاں شاعری کا عالم یہ تھا کہ 5-7 چیزوں کے ارد گرد شاعری گھومتی تھی: عورت، حسن، شباب، شراب، تلوار، نیزہ، بس یہی چیزیں. ایسے دور میں پروردگار عالم نے قلب پیغمبر پر قرآن نازل کیا جہاں علم کی گفتگو ہے، جہاں قسم کھائی ہے تو قلم کی قسم کھائی ہے. آسان کام نہیں تھا. نون والقلم وما یسطرون. پیغمبر خدا نے اس دور پرفتن میں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دیتے تھے. فقریہ کہتے تھے مجھے اللہ نے 9 بیٹیاں دی ہیں، میں اپنے قبیلے کا بڑا معزز انسان ہوں. نبی اعظم نے کہا وجہ؟ کہا مجھے اللہ نے 9 بیٹیاں دی تھیں. ایک تو جوان تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو. پیغمبر نے فوراً کہا من لا یرحم لا یرحم. جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتا قابل رحم نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ میری بزم سے. اور پھر اس دور میں پیغمبر نے وہ کارنامہ کیا دنیا کا کوئی باپ نہیں کر سکا، نہ اس وقت، نہ آج، نہ آنے والے دن میں. جب کبھی بنت پیغمبر تشریف لاتی قاما الیہا، دوڑ جاتے تھے استقبال کے لیے. اجلسہ مجلسہ، مسند پر بٹھالتے تھے. قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. رحبہا، خوش آمدید کہتے تھے. مسئلے شرعی بھی بیان کرتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب قرار دیتے تھے، تب مسئلہ بیان کرتے تھے. متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا. طہارتوں میں پلی، آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہیں 12 مگر فاطمہ اکیلی. اس دور پرفتن میں نبی آدم نے علم کو پروان چڑھایا ہے. اچھا پیغمبر خدا نے، ظاہر ہے علم کہنے سے تو علم آئے گا نہیں. ایک یونٹی کالج کتنے فون آ جاتے ہیں، چاہے وہ سیکنڈ شفٹ کا مسئلہ ہو یا پہلی شفٹ کا. سورس تو کوشش کرنی ہوگی نا اس کے لیے. زمین کی خریداری، ہم تو خواب غفلت کا شکار رہے. آج پھر ذمہ داران قوم پہنچے تھے آسوی امام باڑے اور مسجد کے پیچھے. چونکہ ہم خواب غفلت کا شکار، ہماری پوری زندگی بریانی، آلو، قورمہ، نان، شیرمال، اور ذرا سا اگر بول دیا جائے تو مخالف اعضاء. ہم اس سے آگے بڑھے نہیں حضور، ہم اس سے آگے سوچ نہیں سکے. نہیں، ہم مخالف اعضاء نہیں ہیں، ہم ضمیروں کو جھجوڑتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنا. خوابیدہ ضمیروں میں جب روح حیات پہنچ جائے تو سمجھ جائیے پھر قیادت بھی چلتی ہے، پھر اغیار ہمارے مال پر قبضہ بھی نہیں کر پاتے. پیغمبر خدا نے اس دور پرفتن میں علم کو پروان چڑھانے کے لیے جو راستے اختیار کیے، مثال کے طور پر اصحاب صفہ کا نام آپ سب نے سنا ہے. مدینہ جائیے آج بھی وہ چبوترا موجود ہے. اصحاب صفہ کون ہیں؟ مالی اعتبار سے تنگ دست، لیکن قرآن کہتا ہے عام افراد جب ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے سوچتے تھے ہیں مالدار. کھانا کون لاتا تھا؟ انصار مدینہ. حتیٰ پیغمبر بھی روٹی لے کر آتے تھے. اچھا پیغمبر خدا کے کاموں میں ایک کام تھا جوانوں کی شادی کا انتظام کرنا. یہ ہمارے ہاں دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ شادی اگر طے ہو جائے تو کہیں سے چاہتے ہیں کٹ جائے. اسی لیے کہا گیا ہے، مذہب کہتا ہے منگنی کی رسم کو چھپ چھپا کر انجام دو، لیکن نکاح علی الاعلان. ہمارے ہاں برعکس ہو گیا، برعکس ہو گیا. جبکہ منگنی خاموشی سے. پیغمبر خدا نے اصحاب صفہ میں سے ایک کی شادی طے کی انصار کی ایک لڑکی سے. اچھا آپ بتائیے، مجھے بھی اللہ نے بیٹی دی ہے، کون باپ ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کسی ایسے گھر میں جائے جہاں مالی اعتبار سے تنگ دستی ہو؟ ظاہر ہے ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے بچی ایسے گھر میں جائے جہاں خوشحالی ہو ظاہری اعتبار سے. جیسے ہی پیغمبر نے اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کے ساتھ انصار کی ایک لڑکی کی شادی طے کی، باپ نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں، یہ رشتہ ولو یہ کہ رسول نے طے کیا ہے مجھے منظور نہیں ہے، میں غریب کے ساتھ شادی نہیں کروں گا. لیکن لڑکی تیز ہوش تھی، پسے پردہ کھڑے ہو کر اپنے باپ اور پیغمبر خدا کی گفتگو سن بے ساختہ کہتی ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے. اور پھر پروردگار عالم کے حبیب پیغمبر خدا نے
اصحاب صفہ میں سے اس صحابی سے پوچھا بتاؤ کچھ ہے مہر دینے کے لیے، نکاح تو میں پڑھ دوں گا، کوئی سونا چاندی سکہ درہم دینار انگوٹھی چھلا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ؟ پیغمبر خدا نے فرمایا حق مہر یہ ہے کہ تم اپنی زوجہ کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ آپ سوچئے نبی آدم نے کیا راستہ اختیار کیا؟ جنگ بدر 70 اوسرا پکڑے گئے، اور پیغمبر کو معلوم ہے آنے والے مشرکین میں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علم کا پاور ہے، جو پڑھانے کی صلاحیت۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کا ادب ضروری ہے۔ حدیث بیان کروں گا ابھی میں آپ کے سامنے۔ امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ اپنے استاد بزرگوار جناب آیت اللہ شہابادی کی رحلت کے بعد جب کبھی ان کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے روحی لہ الفدا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد بزرگوار جناب آیت اللہ قاضی کی رحلت کے بعد 2 برس مسلسل سیاہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے استاد کے فراق میں۔ نہیں اور پیش کروں، آپ سب نے نام سنا جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، کون ہے؟ جامع نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ۔ کیا عظیم شخصیت، کیا عظیم کارنامہ کر کے چلے گئے جناب سید رضی۔ سید رضی کے بارے میں پڑھا کہ سید رضی ایک راستے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، درمیان راہ ایک قبرستان آیا جو قبرستان تھا عیسائیوں کا۔ سید رضی سواری سے اتر گئے، ساتھیوں میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کیا مسیحیوں کے قبرستان کا بھی احترام ہم پر واجب ہے؟ کہا نہیں، یہ قبرستان وہ ہے جہاں میرا ایک استاد آرام کر رہا ہے، ولو یہ کہ مسیحی تھا لیکن اس کا احترام مجھ پر فرض ہے۔ یہ صاحب علم کا پاور۔ ہمارے مولوی صاحب جن سے آپ دین لیتے ہیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اچھا ایک بات بین القوسین عرض کر دوں، نماز کے لیے پروردگار عالم نے شرط رکھی ہے، باجماعت نماز پڑھو، 10 سے 11 افراد ہو گئے تو کوئی فرد بشر اس کا ثواب تصور نہیں کر سکتا۔ پھر ملائکہ کو پروردگار حکم دیتا ہے قلم کاغذ چھوڑ دو، اب ثواب اتنا بڑھ گیا کہ جسے تم لکھ نہیں سکتے ہو۔ یہ باجماعت نماز کی اہمیت ہے، لیکن باجماعت نماز کے لیے امام جماعت کی چند شرطیں ہیں۔ مثلا عالم ہونا شرط ہے، صاحب امامہ ہونا شرط ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیے، آپ کی اقتداء میں وہ نماز پڑھیں، ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں یہ ماحول۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ شرط کیا ہے کہ ایک عالم، ایک امام جماعت کی پہلی شرط یہ کہ وہ عادل ہو، یعنی عام افراد گواہی دے دیں کہ ہم نے کھلم کھلا ملئ عام میں گناہ کرتے نہیں دیکھا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچئے جو مذہب 5 منٹ کی نماز جماعت کے لیے امامت اسی کے سپرد کر رہا ہے جو حلال زادہ ہو، تو کیا خلافت کے لیے غیر حلال زادہ آ سکتا ہے؟ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، سنیے گا، لطف اندوز ہوں گے۔ ہارون الرشید بہلول سے کیا کہتا ہے؟ 40 حرام زادے لے کر آؤ۔ کتنا سخت کام ہے، ہمارے لیے سخت ہے لیکن بہلول کے لیے سخت۔ بہلول جاتے ہیں پل بغداد پر، اور جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں جس کے دل میں علی کا بغض پایا جاتا ہے چلے، ہارون نے بلایا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں افراد پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے نبی نے فرمایا تھا اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کی طہارت میں، ولادت میں طہارت پائی جائے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ ولادت میں طہارت پائی جائے۔ اچھا عالم کے لیے، امام جماعت کے لیے شرط کیا ہے کہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ اور چند ایک شرطیں دیکھیے، امام جماعت کے لیے شرطیں ہیں، لیکن اللہ رے عظمت علم تعلیم، پیغمبر خدا پر جانے قربان نبی آدم نے فرمایا علم حاصل کرو، کافر ہو، مشرک ہو، حلال زادہ ہو، شرابی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، جہاں علم ملے
لے. پیغمبر خدا کو اپنا امتی جاہل پسند نہیں ہے. پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا زیور علم سے آراستہ ہو. عزیزان گرامی، نبی آدم نے اس لیے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر میں جانے تک. اب آپ پڑھیے البیرونی کے بارے میں، حالت احتضار میں جانکنی کا عالم ہے، ایک فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ شرعی دریافت کرتے ہیں، عالم کہتے ہیں ہمیں اس وقت بھی تم مسئلہ پوچھ رہے ہو. کیا خوبصورت بات کہی البیرونی نے. فوراً کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مسئلہ بغیر جانے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، وہ بہتر ہے یا مسئلہ جان کر دنیا سے رخصت ہوں یہ بہتر ہے؟ لہذا جب تک ہمیں اور آپ کو اللہ نے حیات دی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو علم کی راہ میں اب میں جلدی سے بہرحال پڑھوں گا ضرور، چونکہ میں نے محنت کی اس مجلس کے لیے، کئی دن لگائے ہیں. جناب ابو ذر کے نام پیغمبر خدا نے جو وصیت کی ہے. اچھا یہ روایت بھی ہم تک پہنچی امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے. یہ روایت سنیے گا، روایت بہت دلچسپ ہے. مولا فرماتے ہیں بینما انا جالس فی مسجد النبی دخل ابو ذر، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے ساتھ، اسی اثنا میں ابو ذر داخل ہوئے. فقال یا رسول اللہ، یہ سن لیجئے، میں گزارش کروں گا اپنے تمام نوجوانوں سے، اپنے جوانوں سے، بزرگ ہم سے بہتر ہے، ایک ذمہ دار عالم کی انگلی آپ کو پکڑنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. آپ محدود نہ کیجئے مولویوں کو، اللہ نے بڑا ان کو سلیقہ دیا ہے، یہی آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. پڑھنا کیا ہے، بزنس کون سا کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن سے ملنا ہے، کس طرح گھریلو اختلافات کو حل کرنا ہے. ذمہ دار عالم، میں پھر گزارش کروں گا، ذمہ دار تعصب کی اینک کو ہٹانا ہوگا. یہ گاؤں سے آئے، یہ پوروانچل سے آئے، یہ لکھنؤ کے ہیں، یہ اصلی ہیں، یہ فلاں، یہ سب ہٹائیے بھائی، ان سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. ذمہ دار عالم کی انگلی جب تک آپ نہیں پکڑیں گے تب تک کامیابی قدم نہیں چوم سکتی. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا رسول خدا سے جنازۃ العابد احب الیک ام مجلس العالم، اگر ایک جنازہ رکھا ہو تو اس جنازے پر پہنچنا آپ کو محبوب ہے یا کسی عالم کی بزم علم میں بیٹھنا محبوب ہے؟ فقال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر سنیے گا، الجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العالم احب الی اللہ من الف جنازۃ من جنازۃ الشہداء، کسی عالم کی بزم علم میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1000 شہداء کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے. عام جنازے نہیں، 1000 شہداء کے. آ گئی تاریخ شہادت سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ، گزارش کروں گا ان کی ترویح روح کے لیے ایک بابا دے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر پیغمبر نے فرمایا الجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قیام الف لیلۃ یصلی فی کل لیلۃ 1000 رکعہ. تھوڑی دیر کے لیے عالم کی بزم علم میں بیٹھ جانا اللہ کو پسند ہے 1000 ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جہاں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے ہر رات میں. والجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من 1000 غزوہ وقراءۃ القرآن کلہ. عالم کی بزم علم میں بیٹھنا غزوے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پیغمبر بنفس نفیس مارکے میں موجود ہوں. ختم قرآن سے زیادہ فضیلت ہے کسی عالم کی بزم علم میں بیٹھنا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں، جناب ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ مذاکرۃ العلم خیر من قراءۃ القرآن کلہ، یا رسول اللہ ختم قرآن سے بہتر ہے کسی علمی حلقے میں بیٹھنا؟ فقال رسول اللہ یا ابا ذر، پیغمبر نے فرمایا اے ابو ذر الجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قراءۃ القرآن 12,000 مرہ. اے ابو ذر سنو، عالم کی بزم علم میں بیٹھنا 12,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. بات عالم کی ہو رہی ہے، احساسات اور جذبات سے کھیلنے والوں کی نہیں ہو رہی ہے، پروٹوکول کے ساتھ چلنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے.
اونچی اور لگژری گاڑیوں پر چلنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو نشہ، ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی تھی جعفریہ کالونی میں، بھائی شباب بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو نشر بھی کیا. میں نے کہا تھا یہ نشہ طاری ہو گیا ہے ہماری قوم کے ان افراد کے سر پر جو اس ممبر پر آتے ہیں، اور نشہ بھی آپ نے طاری کرایا، اتارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں، طاری بھی آپ نے کیا ہے، اتارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بمذاکرۃ العلم، تمہاری ذمہ داری ہے حلقہ علم میں بیٹھو. فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، یہ علم ہے جو حلال اور حرام کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے. ومن، اب سنیے گا، ومن خرج من بیتہ لیلتمس بابا من العلم كتب اللہ عز وجل له بكل قدم ثواب نبی من الانبیاء وعطاه اللہ بكل حرف يستمع يكتب مدینة فی الجنہ. جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلے طلب علم کے لیے، سن لیجئے، مجلس میں آئے ہیں، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، چہرہ دکھانے نہیں آئے ہیں. مجلس میں اگر انسان شرکت کرے کس لیے کہ ہم علم حاصل کریں گے، تو نبی آدم نے دوسری حدیث میں فرمایا من خرج من بیتہ لطلب العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ. جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے اپنے قدم باہر نکالے تو وہ رئیس منزل میں قدم زن نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو جنت کا راہی بناتا ہے. پھر وہ حسین آباد کی ان سڑکوں پر نہیں ہے، ہاں وہ جنت کی شاہراہوں کا راہی ہے. پیغمبر خدا فرماتے جو شخص علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، پروردگار اس کے ہر قدم کے عوض اسے انبیاء میں سے ایک نبی کا ثواب عطا کرے گا. ہر حرف کے بدلے جو وہ سن رہا ہے یا لکھ رہا ہے، جنت میں اسے ایک شہر عطا کرے گا. اور پھر وطالب العلم احبہ اللہ واحبہ الملائکہ واحبہ النبیون. جو علم طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، انبیاء بھی پسند کرتے ہیں، ملائکہ بھی پسند کرتے ہیں. وَطُوبَى لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن طلاب علوم کے لیے خوشبختی ہے. یا ابدر وَالْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامٍ نَهَارُهَا وَقِيَامٍ لَيْلُهَا. اے ابو ذر، تھوڑی دیر کے لیے بزم علم میں بیٹھنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. کون سا سال؟ جس کے دنوں میں روزہ رکھا ہو، راتوں میں شب بیداریاں عبادت کے لیے کی ہوں. اور پھر وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِتْقِ أَلْفَ رَقَبَةٍ. کسی عالم کے چہرے کا دیدار کر لینا 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بافضیلت ہے. یہ عالم کا مرتبہ ہے. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيَلْتَمِسْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ. جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے باہر قدم نکلتا ہے، پروردگار ہر قدم کے عوض 1000 شہداء بدر کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. وطالب العلم حبیب اللہ. ایک اسٹوڈنٹ، یہاں مقصد مدرسے دینیہ کا طالب علم نہیں، علم کی راہ میں آگے بڑھنے والا حبیب خدا ہے، وہی مرتبہ جو نبی خدا کا ہے. وَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. جو علم دوست ہوگا جنت پروردگار اس کے اوپر واجب قرار دے گا. وَيُصْبِحْ وَيُمْسِ فِي رَضَى اللَّهِ. جو شخص علم دوست ہوگا اس کی صبح اس کی شام رضائے پروردگار کے حصول میں صرف ہوگی. وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبْ مِنَ الْكَوْثَرِ. دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ جام کوثر سے سیراب ہوگا. وَيَأْكُلْ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ. جنت کی غذائیں اس کے شامل حال ہوں گی. وَلَا يَأْكُلُ الدُّودَ جَسَدَهُ. جو شخص علم کی راہ میں آگے بڑھے گا کیڑے مکوڑے اسے اپنی خوراک نہیں بنائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی خدا. وَيَكُونْ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقَ الْخِضْرِ. جو شخص علم دوست ہوگا جنت میں پروردگار جناب خضر کا ساتھی بنائے گا. اور پھر پروردگار عالم کے حبیب نے فرمایا وَهَذَا كُلُّهُ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ. یہ سارے فضائل اس آیے کریمہ کے ذمہ ہیں جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. کیا ہے؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وقت ختم ہو رہا ہے، امیر المومنین کی وصیت پیش کروں. دیکھیے مولا کائنات کی کم سے کم 3 وصیتیں ہیں نہج البلاغہ میں. ایک وصیت کون سی ہے؟ صفین سے واپسی کے بعد امام مجتبیٰ کے نام منشور حیات، واقعی میں دستور حیات. چھوٹے چھوٹے جملوں میں امیر المومنین نے امام مجتبیٰ کے نام وہ پیغام، مثلا مولا فرماتے ہیں
بئس الطعام الحرام، بدترین لقمہ لقمہ حرام ہے۔ ایک وصیت تو یہ، ایک وصیت ہے مولا کا جو آپ نے ضربت لگنے کے بعد شہادت سے پہلے بیان فرمائی، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، یہ آپ وصیت سنتے۔ ایک وصیت اور ہے جو نہج البلاغہ کے تیسرے چیپٹر یعنی اس باب میں جہاں امیر المؤمنین کے کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے، نمبر ہے 82، 82 نمبر میں مولا کائنات نے جو وصیت کی ہے 5 چیزوں کی۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، سنیے گا، تمہیں وصیت کرتا ہوں 5 چیزوں کی۔ لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا، یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے اگر تم اونٹوں کو ہکاؤ، صحراؤں کی خاک چھانو، تب بھی تمہارا حق ہے یہ 5 چیزیں حاصل کرو۔ اب آپ سوچئے اتنا بڑا مجمع ہے بزرگوں کا، جوانوں کا، نوجوانوں کا، نہ ہمیں اونٹ ہکانا ہے، نہ صحرا اور بیابان میں جانا ہے، خاموشی کے ساتھ یہیں زیر چھت بیٹھ کر کے ان 5 چیزوں کو سن لینا ہے۔ چونکہ یہ حق ہے، امیر المؤمنین کی وصیت ہے، سچے عاشق ہیں تو امیر المؤمنین کی وصیت پر عمل کریں۔ مولا فرماتے لا یرجون احد منکم الا ربہ، مرکز امید ذات خداوندی کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر کسی غیر سے ہم امید اور لو لگائیں تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خداوند کریم کے ہاں دھوکے کا کوئی تصور۔ امید کی مرکز ذات کون ہے؟ ذات خداوند سبحان۔ دوسری وصیت وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنبَهُ، بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہے، ہتھیاروں سے نہیں ڈرنا ہے، اسلحوں سے نہیں ڈرنا ہے، جیلوں سے نہیں ڈرنا ہے، سر و تن میں جدائی ہو جائے نہیں ڈرنا ہے، ہاں ڈرنا ہے تو گناہوں سے ڈرنا ہے۔ یہ امیر المومنین کی وصیت ہے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ، حیا مت کرنا، اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے نہیں معلوم ہے تو کہہ دو نہیں معلوم ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم راستہ پوچھتے ہیں نہیں معلوم ہے، زبردستی غلط بتا دیتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں مسئلہ شرعی نہیں معلوم، کہتے بھائی نہیں معلوم ہے، امیر المومنین کی وصیت ہے۔ فلاں صاحب انجینئر نہیں ہے، لیکن اگر انجینئر بن کر کے لوگوں کے گھروں کو، سوچئے زندگی میں ایک بار انسان مکان بناتا ہے، ایک بار، اور آپ نے گڑبڑی کر دی زبردستی اپنی ٹانگ اڑا کر کے، جبکہ نہیں معلوم ہے آپ کو، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے بھائی مجھے نہیں معلوم ہے۔ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ شَيْئًا، یہ دیکھیے چوتھا فقرہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں حیا مت کرنا، اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اسے سیکھنے کے لیے حیا سے کام مت لینا۔ ہاں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ عمر کی، نہ سن کی، نہ میل فیمیل کی، جس عمر میں بھی سیکھنے کی۔ تو کل ہو سکتا ہے جو ہمارے بزرگ گزرے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، دین کے معاملات نہیں آتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ کہ ان کی معافی ہو جائے، لیکن آج جبکہ AI کا دور ہے، آج کے دور میں چیزوں کو سیکھنا بہت آسان ہے۔ کل پروردگار پوچھے گا 5G تو استعمال کر رہے تھے، ویب سائٹس تو تمہاری دسترس میں تھیں، اینڈرائڈ فون تو تمہارے پاس تھا، ایپل سے نیچے تم باتیں نہیں کر رہے تھے، وائی فائی کنیکشن تو تمہارے گھر میں موجود تھا، پھر تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ لہذا اگر علم نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے حیا مانع اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، تم پر واجب ہے۔ میں گزارش کروں گا مولانا مرحوم کے تمام پسماندگان اپنے برادران سے صبر کیجئے، چونکہ صبر کی ایمان کے لیے وہی حیثیت ہے جو ہمارے جسم میں ہمارے سر کی حیثیت ہے۔ وَلَا خَيْرْ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ فِيهِ، اس جسم کی کوئی ویلو نہیں ہے جہاں سر نہ پایا جائے، اسی طرح اس ایمان کی کوئی ارزش نہیں ہے جہاں صبر نہ پایا جائے۔ اچھا صبر بھی کہاں کرنا ہے؟ کبھی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ کیا کہنا پیغمبر خدا کا، نبی آدم نے جناب حمزہ شہید ہوئے، چچا کی شہادت پر صبر کیا۔ ابو طالب جیسا چچا رخصت ہوا، پیغمبر نے صبر کیا۔ ام المؤمنین خدیجہ جیسی زوجہ رخصت ہوئی، پیغمبر نے صبر کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور پھر جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اعلان قدرت ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں اللہ کی جانب سے ان کے لیے تحفہ صلوات ہے، تحفہ درود ہے، تحفہ تحیت
کبھی کبھی اسی طرح ہمیں صبر کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے بارے میں میرے بارے میں بھی کہا جاتا ہے 4-6 پلاٹ ہے، کتنا وہ شپو بھائی انت ہے، 2 ہو جائیں تو پھر تب تو میں آ جاؤں گا یہیں لالا بھائی کے آس پاس. اللہ کہہ رہا ہوں، قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ ہمیں سکھایا کہ ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے. انسان اگر صبر کر رہا ہے تو اس پیغمبر کو کیا کیا نہیں کہا گیا، کاہن، مجنون، دیوانہ، شاعر. لیکن پیغمبر، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، سنیے گا، یہ سن لیجئے پیغام، بات ختم کر رہا ہوں. نبی آدم نے فرمایا جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں کسی اور نبی کو نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں انبیاء میں کچھ انبیاء وہ ہیں جنہیں درختوں کے درمیان رکھ کر آروں سے کاٹا گیا، لیکن نبی آدم کا یہ جملہ کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں کسی اور کو نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر خدا بتانا چاہتے تھے زبان پر لگنے والا زخم اور ہے، زبان سے لگنے والا زخم اور ہے. ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بس آخر میں، چونکہ مولانا بہرحال بہت سارے جوانوں، بہت سارے ہمارے مؤمنین کے معلم کی حیثیت رکھتے تھے، ایک امام جماعت یعنی معلم کے سلسلے میں جو حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں 6-7، ان میں سے 2-4 پیش کروں گا، بات کو ختم کر دوں گا. مثلا نبی آدم نے فرمایا اذا قال المعلم للصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ایک استاد اپنے شاگرد سے، بچے سے کہتا ہے کہو بسم اللہ، وقال الصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ لابوی وبراءۃ للمعلم، پروردگار اس بچے کو بھی آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، اس کے والدین کو بھی آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، خود اس معلم کو بھی آتش جہنم سے نجات. یا پھر نبی آدم نے فرمایا ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق، عجیب تعبیر میں نے آج دیکھی ہے میزان الحکمہ حدیث نمبر 13896، پیغمبر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، 3 لوگ وہ ہیں جنہیں کوئی ہلکا نہیں سمجھے گا مگر یہ کہ وہی منافق جس کا نفاق بالکل آشکار ہو. کچھ لوگوں کا نفاق، ہم تو بس صرف ان کو منافق سمجھتے ہیں نا، جبکہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے نفاق والے ہیں. کبھی اللہ نے توفیق دی بیان کروں گا منافق کی علامتیں کیا ہیں. منافق سامنے کچھ کہتا ہے، پیچھے ذو الشیبۃ فی الاسلام، وہ شخص منافق ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہے اور اہمیت نہیں دے رہا اس کو جس کی ساری عمر اسلام کے دائرے میں گزر گئی. والامام المقسط، رہبر ایسا جو عادل ہو، ومعلم الخیر، جو نیکی کا معلم ہے اسے وہی حقیر سمجھے گا جس کا نفاق بالکل واضح ہو. یا پھر امیر المومنین نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے ایک حرف مجھے سکھا دیا اس نے گویا مجھے اپنا غلام بنا لیا. حتیٰ امام صادق نے فرمایا ان من حق العالم اللہ تکثر علیہ السوال، دیکھیے سوال کرنا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں، اپنے برادران سے گفتگو کچھ ہو چکی ہے کہ اب صرف خطابت سے کام تو چل نہیں رہا ہے، ایک سلسلہ سوال و جواب کا رکھا جائے. البتہ سوال اکڑ کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے نہیں، بیجا پریشان کرنے کے لیے نہیں. پیغمبر نے فرمایا معلم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کرو. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، جب کبھی اپنے معلم کے پاس بیٹھو، دیگر افراد بیٹھے ہوں، سب کو سلام کرو، لیکن معلم کو خصوصی تحفہ سلام روانہ کرو. یہ ادب سکھا رہے ہیں نبی آدم. وَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْ، پیچھے مت بیٹھو معلم کے. آج جو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے جوان، ہم جیسا کوئی ہو تو تب تو چلے گا، لیکن کوئی بزرگ عالم اگر آیا ہے، خطیب آیا ہے تو بغیر ٹیک لگائے. ہم نے ایسی بستیاں اس ہندوستان کا شاید ہی کوئی گوشہ بچا جہاں ہم نہیں گئے ہوں، دیکھی ہیں ایسی بستیاں جہاں بزرگ سامنے بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر جوان کو بھی بیٹھنا ہے، سامنے بیٹھو. وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ، پیچھے مت بیٹھو. آنکھوں سے اشارہ مت کرو، ہوتا ہے کبھی کبھی، ہم دیکھتے ہیں سب کو. اور پھر گفتگو بہت زیادہ مت کرو.
جب استاد تمہارے سامنے کچھ بیان کرو تو یہ مت کہو کہ فلاں نے تو یہ بتایا تھا، جب ان سے پوچھ چکے تو یہاں آ کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر پیغمبر فرماتے فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَ، عالم کی مثال خرمے کے درخت جیسی ہے۔ ہر انسان کو انتظار ہوتا ہے کہ خرمہ پکے اور گرے، اسی طرح عالم کی مثال بھی خرمے کے درخت جیسی۔ پھر نبی آدم نے، بس ختم کر دیا، ایک آخری حدیث سن لیجیے، حدیثیں 2 چھوڑ رہا ہوں۔ نبی آدم نے فرمایا الا اخبرکم باجود الاجود، کیا نہیں چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ کریم کون ہے، دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ الاجود الاجود اکرم الاکرمین، کریم پروردگار۔ وانا اجود ولد آدم، فرزندان آدم میں سب سے بڑا کریم میں۔ وَأَجْوَدُكُم مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد سب سے بڑا کریم وہ ہے، رجل، وہ شخص، علم علمان، جس نے علم حاصل کیا ہو، فنشر علمہ، پھر علم کو پروان چڑھایا ہو، یبعث یوم القیامہ امۃ واحدہ، یہ شخص جو اپنے علم کو پروان چڑھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، جو اپنے علم کی زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں ایک لوتا ہوگا، لیکن امت کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں مشہور ہوگا۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمارے ذکر کا جو بھی ثواب ہے مرحوم مولانا کی روح تک منتقل فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو زیور علم سے مالا مال فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے، اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ علماء کی سلامتی کے لیے ایک بابا دے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بس عزیزان گرامی، میں ایک بار پھر سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ مصائب کے چند ایک فقرات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر مصیبتیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہیں، وقت نہیں تھا وگرنہ میں صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ان شکایتوں کو جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، امیر کائنات نے پیغمبر آدم کے نام لکھی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ خدا ہماری قوم کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ سادات کرام سے معذرت کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیے بچیاں ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم سب کے ہاں، لیکن انصاف سے بتائیے کیا 18 برس کی خاتون عصا بردار نظر آتی ہے؟ کیا کہیں نظر آتا ہے کہ 18 برس کی خاتون جس کی کمر خمیدہ ہو، سر کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کو، جن کے لیے علماء نے لکھا ہے ناحلۃ الجسم باقیۃ العین، جسم گھل گیا تھا، مسلسل گریا۔ بکائن کرنے والوں میں ایک نام جناب زہرا مرضیہ کا، حتیٰ بعض علماء نے لکھا ہے کش شبہ، ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور نہیں بچی تھی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ مولانا جب تک بستر علالت پر تھے علماء جاتے رہے، مومنین جاتے رہے، ان کے لیے دعائے صحت ہوتی رہی۔ انتقال ہوا، ظاہر ہے ماتمی انجمن زیر علم جنازہ لے کر گئی، یہ دنیا کا دستور ہے نا۔ ایک کو خبر ہوئی، پورے شہر اعظم میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے شریف النفس عالم بعمل دنیا سے رخصت ہوئے۔ بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے، جنازہ تنہا تو نہیں اٹھا نا، لیکن ہائے مظلومیت شہزادی کونین، رات کی تاریکی، امیر المؤمنین کی مظلومیت پر جانے قربان، چند افراد کی موجودگی میں امیر کائنات جنازہ لے کر گئے۔ اچھا کیا مولانا مرحوم کے گھر والوں نے ایک ایک کو خبر دی کہ ابا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ لیکن کتنی مظلومیت ہے امام حسن اور امام حسین کی۔ جب ماں نے بھیجا ہے جاؤ نانا کے مزار پر اور جانے کے بعد میری صحت کی دعا کرو، کمسی نے امام حسن اور امام حسین، آنکھ لگ گئی عالم رویا میں، کیا دیکھا؟ نانا رسول خدا فرما رہے ہیں حسن حسین جلدی کرو، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے۔ امام حسن اور امام حسین گھر میں آئے ہیں، جناب اسما نے جب فرمایا کھانا کھا لیجئے، کیا حسین تربیت کی جناب زہرا مرضیہ نے بے ساختہ۔ امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اماں فاطمہ کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اجرکم اللہ۔ دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے ہیں،
وہ امیر المومنین جو ہر مارکے کا فاتح ہے، جو ہر جگہ زبر رہنے والا ہے، جیسے ہی خبر شہادت ملی فوقع علی وجہ، منہ کے بل روئے زمین پر گر گئے۔ مولا دوڑے دوڑے گھر میں آئے، غسل و کفن کا انتظام کیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا ہے، صحن خانہ میں جنازہ، آؤ بچوں، جناب زینب آگے بڑھی، امام حسن آگے بڑھے، اولاد امیر المؤمنین۔ لیکن پھر جب بچوں میں شور گریہ بلند ہوا، مظلومیت دیکھیے آپ اہل بیت کی، امیر کائنات فرماتے ہیں میرے بچوں ذرا آہستہ رونا، ایسا نہ ہو رونے کی آواز اشقیاء کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ہماری جان قربان بچوں نے اپنے منہ میں آستینوں کو رکھا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ بچوں کا سہارا بن گئے، لیکن آئیے میدان کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد جب 4 برس کی کمسن سکینہ بے سر لاشے پر گریہ کرتی ہے تو کبھی رخسار پر تماچے لگتے ہیں، کبھی پشت پر درے برسائے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک آخری منزل مظلومیت رباب کو پیش کر دوں۔ یہ وہ رباب ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا امام حسین سے، جب تک زندہ رہوں گی کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ سنیں گے امام سجاد کے گھر میں امام کا چاہنے والا آیا، کیا دیکھا؟ صحن خانہ میں شدید تمازت آفتاب، کوئی خاتون بیٹھی ہے، مولا امام سجاد سے جا کر کہتا ہے مولا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آپ نے کسی کنیز کو سزا دی ہے۔ امام سجاد نے سر کو پیٹ لیا تھا، خبردار کنیز مت کہنا، وہ میری ماں رباب ہیں جنہوں نے بابا سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہ لا معبود سواک۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما۔ معبود ہمارے امام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار، مرحوم جناب مولانا محمد علی حیدر صاحب جن کے اصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں، پروردگارہ انہیں غریق رحمت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت عالم بہ منا۔ اے کریم پروردگار، ان کے حسنات کا بہترین اجر ان کے نام اعمال میں درج فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عنایت فرما۔ معبود اس روئے زمین پر جہاں بھی پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر آدم کے چاہنے والے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین مبین اسلام کو ذلیل و خوار فرما۔ معبود امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما۔ اے کریم پروردگار، بحق مظلوم کربلا امام حسین، مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و یمن و سیریا اور ایران کی حمایت و نصرت فرما۔ رہبر انقلاب جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیقات سے مالا مال فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جناب مولانا سید محمد علی حیدر نقوی صاحب، ابن آیت اللہ سید علی شبر صاحب اور دیگر تمام علماء اور مراجع اعظام اور فقہا کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم۔